غازی عباس کا۔ جب امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، غازی عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ گیا۔ حسین نے کہا بھیا عباس یہ کربلا نہیں۔ جب مروان کا دربار آیا، غازی عباس کا ہاتھ تلوار پہ گیا۔ 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ جڑ جائے، میں چاہتا ہوں کہ مکمل کربلا میں جشن ہے، اور ابو ذر بھائی بھی کربلا سے لوٹے ہیں، دونوں بھائیوں کا روضہ سامنے ہے۔ بھائی نے پھر روکا بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ پھر جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، پھر حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ مگر کربلا میں کیا ہوا؟ اے بھیا جو تمہارے ہونے سے جو آنکھیں سوتی تھی آج وہ جاگے گی، اور آج کے بعد جو تمہارے ہونے سے آنکھیں جاگتی رہتی تھی آج کے بعد وہ سوئیں گی۔ عزادارو میری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رات جاگی ہیں، مگر جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت اپنے قبول دعا مانگ لینا، اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بس ایک منظر مجھے پڑھنا ہے، غازی عباس کا جشن ہے کہ جس کی زندگی پوری امام حسین کی اطاعت میں گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی۔ وہ غازی، وہ بہادر، سوچیے اگر آپ بہادر ہیں، آپ سامنے کسی دشمن کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ مار سکتے ہیں، مگر روک دیا جائے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اگر روک دیا جائے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ عزاداروں میں تھوڑے سے جملے کو پڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز گیریا بلند ہو جائے۔ جشن غازی عباس کا تھا، یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دائنی جانب دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں عباس، بائیں جانب دیکھتے ہیں کہتے ہیں عبالی اکبر، ایک مرتبہ سامنے دیکھتے ہیں کہا انو محمد، پیچھے دیکھا کہا قاسم۔ میر انیس نے یہیں پر کہا تھا کہ ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کا، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ عزادارو حسین کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے گھر گئے، توجہ رکھیے گا، چاروں طرف سے فوج یزید نے گھیرا، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، چاروں طرف سے فوج یزید نے جب گھیرا تو ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ حسین اتنا زخمی تھے کہ جو آن قریب تھا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آتے، مگر حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، زمین پر نہیں آ رہے تھے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، حسین گھوڑے پر زمین پر نہیں آ رہے تھے۔ حمید نے کہا میں نے سوچا کہ حسین اتنا زخمی ہے، اتنا زخمی ہے، ان کو تو زمین سے زمین پر آ جانا چاہیے۔ حمید کہتا ہے میں نے جا کے قریب دیکھا تو کیا دیکھا؟ زہرا کا لال ہے، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے ہوئے ہیں، حسین داہنی جانب آنا چاہتے ہیں، نیزہ بردار داہنی جانب پسلیوں میں نیزہ، حسین بائیں جانب آنا چاہتے ہیں، نیزہ بردار بائیں جانب پسلیوں میں نیزہ۔ عزادارو زہرا کا لال زمین کربلا پہ تشریف لایا، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، شمر سے کسی نے پوچھا، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، بس یہ واقعہ ہے، بات کو تمام کر دیا۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا تو مختار نے کہا شمر بتا تو نے کربلا میں کون سا ایسا گناہ کیا جو تیرا جگر کانپ گیا؟ کہا مختار برداشت نہ کر سکو گے۔ توجہ رکھنا میرے بھائی، آپ سے مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ مختار برداشت نہ کر سکو گے، کہا تو بتا، کہا مختار برداشت نہ کر سکو گے، کہا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ کربلا میں جب حسین زمین پر آئے نا تو میں نے سوچا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کی جائے، میں نے کند خنجر نکالا، مگر اس وقت میرے خنجر میں کوئی دھار باقی تھی، میں نے ایک پتھر پہ پٹک پٹک کے پہلے اپنے خنجر کو کند کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں نے اپنے خنجر کو پٹک پٹک کے کند کیا، میں حسین کے قریب پہنچا، حسین سجدے میں تھے، بس بات ختم کر دی، رونا نہ آئے آپ کا مقدر۔ میں نے حسین کے قریب پہنچا، حسین سجدے میں تھے، میں نے دیکھا حسین سجدے میں ہے، میں نے حسین کے زلف معمر کو ہٹایا، پس پشت میں نے پہلا وار کیا، حسین نے کہا اماں میری مدد کو، میں نے دوسرا وار کیا، حسین نے کہا بابا، میں نے تیسرا وار کیا، حسین نے کہا بھیا، میں نے چوتھا وار کیا، حسین نے کہا نانا، میں وار کرتا رہا، حسین
جدائی ہوتی، مگر ایک مرتبہ حسین نے اپنے بدن کی طاقت کو سمیٹنا شروع کیا۔ میں نے اپنے خنجر کو روک لیا، میں سمجھا کہ حسین شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں، آخری وقت ہے، شاید حسین پانی مانگنا چاہتے ہیں، مگر حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا، اپنے سر کو اٹھایا، ترائی کی طرف رخ کیا، آواز دی بھیا پا۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ پروردگار جتنے لوگ بھی جشن میں آئے ہیں اور جو تمنا رکھتے تھے کہ جشن میں آؤں اور کسی وجوہات کے تحت وہ نہیں آ سکے، پروردگار ان کی بھی تمام دلی تمناؤں کو پورا کر دے۔ پروردگار بانیان جشن کی تمام مرادوں کو، تمام تمناؤں کو پورا کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو جن کے پاس مکان کی دولت نہیں ہے ان کو مکان کی دولت عطا کر دے تاکہ تیرے حسین کی عزاداری اپنے مکان میں کر سکے۔ پروردگار آج غلاموں کے روضے شاندار بنے ہوئے ہیں، مگر رسول کی اکلوتی بیٹی شہزادی کون ہے کہ جس کا روضہ سونا ہے۔ پروردگار کوئی ایسا اعجاز کر دے کہ ہماری موجودہ نسل کو جب تک موت نہ آئے، جب تک ہم شہزادی کونین کے روضے کو تعمیر ہوتا ہوا نہ دیکھیں۔ بہترین دعا یہ ہے کہ آج یہ جشن مولا عباس امام کی غیبت میں ہو رہا ہے، کچھ ایسا اعجاز ہو جائے پروردگار کہ آئندہ سال امام کا ظہور ہو اور امام کی صدارت میں، امام کی موجودگی میں ہم یہ جشن عباس منعقد کریں۔ اسی کے ساتھ یہ محفل آئندہ سال کے ملتوی کی جاتی ہے، آپ قرآن اندازی کے ذریعے سے انعامات تقسیم ہوں گے، آپ اپنا ہدیہ لے کے جائیں۔ خدا حافظ۔ مگر ایک اعلان کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اتنا بڑا جشن ہے اور انتظامیہ لوگ کم ہیں، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ تنقید نہ کریں گے بلکہ اصلاح کریں گے۔ ہمارے قمر بھائی ہیں اور ہمارے کشش بھائی ہیں اور جو ان کے برادران ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان سے آپ حضرات مل کے آپ